الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وأفضل البشر وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاد بادو شاد سی ہے سرزمین دیوبند، شاد بادو شاد سی ہے سرزمین دیوبند، دہر میں تو نے لیا اسلام کا پرچم بلند. میرے نہایت واجب الاحترام علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں، علماء دیوبند کی علم خدمات یہ عنوان اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، لہذا میں آپ حضرات کے سامنے علماء دیوبند اور صرف حفاظت قرآن پہ بات کروں گا. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے. اس قرآن کا اسلوب بھی باقی تمام کتب سے بالکل جدا ہے. سب سے افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ خود دیا ہے، لیکن اسباب کے درجے کے اندر اس کی حفاظت 4 طریقوں، الفاظ، معنی، مسائل اور شکوک و شبہات کو دور کر کے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے دنیا کے اندر اس کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن صحابہ کرام کو دیا ہے. صحابہ کرام نے نبی سے یہ قرآن کو وصول کر کے پوری امت کے اندر پھیلا دیا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ نے یہ قرآن امت کو دینے کے لیے صرف یہ قرآن پہنچتا علماء دیوبند کے پاس پہنچا ہے. علماء دیوبند نے 4 طریقوں سے اس کی حفاظت کی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں مانیے دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی اللہ مرحبا میں 2 ماہ میں حفظ کر کے قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حفاظ اور طلاب کو پیدا کر کے جناب وفاق المدارس نے چند سال کے اندر 10.5 لاکھ حفاظ کو تیار کر کے اس کے الفاظ کی حفاظت کی ہے. اگر اس کے معنی کی حفاظت کی باری آئی ہے تو جناب بیان القرآن لکھا پوری امت کے اندر اس کے معنی کو پھیلا دینے والا مولانا اشرف علی تھانوی ہے. کون اشرف علی تھانوی؟ کہ جس کے بارے میں پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح کہتا ہے کہ ایسا عالم ہے اس کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پورے ہندوستان کے علماء کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کے علم کا پلہ خالی ہوگا. یہ مشکل، یہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا یہ دیوبندی ہے. اگر مشکلات القرآن لکھی ہے جس کے اندر پورے قرآن کی مشکل جگہوں کو
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.